السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ آج کا پروگرام ہے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی اموات، جانیں گے ان کی وجوہات بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے ڈیتھ ریٹ کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ بزرگ افراد جو تھے وہ بیماریوں کا شکار ہوتے تھے اور پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے یا دوسرے جہان جو ہے وہ منتقل ہو جاتے تھے، مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ہی جو ہے وہ نوجوانوں میں مرنے کی شرح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ سرمایہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو ان کی اولاد کا دکھ نہ دکھایا جائے۔ تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ یا تو سڈن ڈیتھ ان کی ہوتی ہے، یا اچانک ہی کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پاتے، امیون سسٹم ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائڈ بھی کمٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو چیف نیورل پرفارمنس کوچ موجود ہیں وقار طیب صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اب اتنی ڈیتھ ریٹ ان میں اتنا انکریز کیوں ہو گیا؟ اچھا، اس کو ہم ویسے تو کسی ایک فیکٹر پہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، بہت سارے فیکٹر ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں، جس میں اگر میں یہ کہوں کہ جیسے ہر ترقی یافتہ دور اپنے ساتھ بہت سارے فوائد تو لے کر آتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا جو اس وقت یہ ٹیکنالوجیکل ایج ہے، جس میں ہم اس وقت گلوبل ولیج کے طور پہ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، پوری دنیا کی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو نوجوان جب اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم صرف خبروں کا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ اخبارات ہوتے تھے یا کچھ ٹی وی چینلز ہوتے تھے، آج آپ کے جیب میں پڑا ہوا موبائل فون آپ کی خبروں کا ذریعہ ہے، جس پہ آپ امریکہ کی، یورپ کی، جنگوں کی، سیلاب کی، ہر قسم کی خبریں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایک نوجوان وہ جب سکرول کر رہا ہے مسلسل سوشل میڈیا، اس کے سامنے مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی ایک بری خبر ہے، کبھی کچھ لوگ مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، کبھی اچانک سے اگلی خبر ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی گاڑی خرید لی ہے، اگلی خبر ہوتی ہے کسی کی شادی ہو گئی ہے۔ سو وہ ایک بڑا ہی مکس قسم کا ری ایکشن ہمارے دماغ میں پیدا کرتا ہے، جس کو کیٹرائز ہم نہیں کر پاتے۔ ہمارے نوجوان اکثر وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اب ہم اس ری ایکشن کا کیا کریں، کیونکہ وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ اس کو اپنے شعور میں بھی نہیں لا پاتے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں اور ہمارے جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ورنہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت ہمارے نوجوانوں میں جو ڈپریشن ہے اور انزائٹی ہے اور یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کی میرے مطابق سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو آج کل کی غذائیں ہیں ان کو بھی تو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ غذائیں جو ہیں وہ بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی نہیں آ رہی، لائک فاسٹ فوڈ ہو گیا، یا پھر لوگ جو ہیں وہ باہر کا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب وہ نہیں پتہ کہ وہ پروسیس فوڈ کس طرح کا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سڈن ہارٹ اٹیکس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کولیسٹرول کی بات کریں تو ہمیں ینگسٹرز کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی بالکل، یہ تو بات بالکل اس کو آسانی سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں جس قسم کا فیول ڈلوائیں گے، گاڑی اسی طرح کا پرفارم کرے گی۔ ہائی آکٹین ڈلوائیں گے تو بہتر پرفارمنس دے گی، خراب کوئی ڈیزل ڈلوائیں گے تو وہ آپ کو اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا جسم بالکل ایسے ہی ہے، ہم اس کو جو کھلاتے ہیں وہ دونوں طرف ہے، سوچ کے حوالے سے بھی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں، وہ دونوں ہی جو ہے ہمارے جسم اور ہمارے ذہن کی نشو و نما میں کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس وقت کھانے کے حوالے سے تو بالکل آپ نے جو کہا کہ فاسٹ فوڈ، اب ہم بے شک کہہ بھی رہے ہیں یہاں پر میں، لیکن ہم بھی اس سے نہیں بچ سکتے۔ پیزا، برگرز، یہ ہم بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ البتہ اس کی ہر چیز کی ایک ریمیڈی ہے۔ وہ ریمیڈی یہ ہے کہ اگر میں کسی دن پیزا کھاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اب اس کو کنزیوم کرنے کے لیے مجھے کتنی دیر واک کرنی ہے، مجھے اپنے جسم کو کتنی زیادہ حرکت دینی ہے۔ تو اگر آپ کھانا چاہتے ہیں ویسے تو کوشش کریں کہ کم سے کم کھائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی میری نصیحت کے اوپر تو اس پہ عمل کر کے وہ کھانا بند نہیں کرے گا۔
کھانا بھی آپ چاہتے ہیں لیکن اس کی پھر ریمیڈی کریں کہ اگر میں نے کچھ کھایا ہے تو پھر میں کم از کم 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں تاکہ میں اس کا جو وہ برن آؤٹ ہے اس کو پروسیس یعنی کہ ایکسرسائز کی روٹین بھی ختم ہو چکی. دیکھیں ایکسرسائز بھی نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایکسیسو ایکسرسائز جم جوائن کر لیں, ایک سمپل سی ایکٹیویٹی ہے واک کریں. صبح اٹھیں واک کریں آدھا گھنٹہ, رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ واک کریں. اچھا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا, ابھی آپ نے ریلز کی بات کی تھی, تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس نئی گاڑی ہے, کسی کے پاس کوئی اپنا پیسہ شو کر رہا ہے, کوئی اپنے جانور شو کر رہا ہے, اور کوئی اپنی لائف سٹائل کو اپ گریڈ کر کے دکھا رہا ہے. تو یہ ذہنوں پر نوجوانوں کے کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ ایک میری اس کے اوپر پورا ایک ریسرچ پیپر میں نے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 4 سال پہلے لکھا تھا, اور وہ اس کا خلاصہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی باڈی میں ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کرکٹ میچ چل رہا ہے, آپ اس بات سے متفق ہوں گے نوجوان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بچپن میں تقریباً ہم سب کی یہ خواہش ضرور تھی کہ میں کرکٹر بنوں, پاکستانی نوجوانوں کی میں بات کروں. اب جب آپ دیکھتے ہیں کسی کھلاڑی کو چھکا مارتے ہوئے تو آپ کے اندر 2 قسم کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کاش میں بھی یہاں پر ہوتا, اور دوسری جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ میں یہاں پر کیوں نہیں ہوں. اب وہاں سے بھی 2 راستے نکلتے ہیں. ایک نوجوان جو ہے وہ ایک ایکشن پلان پکڑتا ہے, وہ محنت کرتا ہے دن رات, اور وہ وہاں تک پہنچ بھی جاتا ہے, لیکن وہ ہوتے ہیں صرف 0.1% لوگ, بہت ہی کم, 1% سے بھی کم لوگ. دوسرے نوجوان جو ہوتے ہیں جب ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر ہے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, اس کے پاس یہ چیز ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. پہلے تو وہ بنیادی سی خواہش ہوتی ہے, پھر وہ فرسٹریشن میں بدل جاتی ہے. کبھی آپ اگر دیکھیں, مطلب میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز حاصل کرنے کی جستجو بہت زیادہ ہے, اور اگر میں وہ نہیں حاصل کر پا رہا تو ہم اپنے بال نوچتے ہیں, یہ مجھے کیوں نہیں مل رہی. ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہی ہے کہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جو معاشرہ علم کے علاوہ کسی بھی چیز پر قائم ہوگا وہ برباد ہے. وہ برباد ہے. اچھا اسی کے ساتھ آپ نے ابھی ایک بات کی کہ ہم بال نوچتے ہیں, یعنی کہ برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہے. تو نوجوانوں میں ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ان میں برداشت کا مادہ جو ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, برداشت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے, اور 1 منٹ سے پہلے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل کتنا اثر انداز ہوتا ہے, اور اس سے باڈی کتنا افیکٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں ساری باتیں وہی جو پیچھے کی اس کو وہی سم اپ کی جا سکتی ہیں کہ ہم ایک تو سوشل میڈیا کا ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری پوری باڈی جو ہے نا اس میں نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں. اب کیمیکل مثلاً 2 کیمیکلز کو آپ ملائیں تو اس سے دھماکہ ہو سکتا ہے, کہ جو آگ ہے آپ کی وہ بھی ایک کیمیکل ہے. تو ہمارے جسم پورا کا پورا نیورو کیمیکلز پہ چل رہا ہے, اور جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے, بلکہ جو بیرونی اثرات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہو گیا نیورولوجیکل اسپیکٹ. دوسرا ایک اسپیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز وہ فوری مل جائے. سر لاسٹ میں سوال یہ کہ نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اگر ریل آ رہی ہے یا ایک سوچ بن چکی ہے, اس سوچ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں, اپنے اوپر جتنا زیادہ غور کریں گے نا, آپ کو اپنے آپ کو جتنا زیادہ ڈسکور کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سی چیز آپ کو کس طرح افیکٹ کر رہی ہے. اور میرا یہاں پہ ایک میسیج ہے کہ جب آپ زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور رکھتے ہیں موبائل, ذرا کبھی خود آپ نہ دیکھا کریں, اپنے ماحول کو دیکھا کریں. اب بالکل بیگانے ہوتے ہیں ہم, بالکل ہمارا کیونکہ مائنڈ جو ہے اس کا فوکس بالکل آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. میرے نوجوانوں کو ایک بڑا سادہ سا پیغام ہے بھائی کہ دیکھیں اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کو پڑھنا شروع کریں, اس کائنات کو پڑھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل. علامہ اقبال نے یہ بات واضح, خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل, اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل. کہ وہ نوجوان جس کی خودی علم پر مستحکم ہے, وہ جبرائیل, حضرت جبرائیل علیہ السلام, ان کو کتنی اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں, ان سے بھی محکم ہے. اور اگر وہ عشق پر محکم ہو, عشق کیا ہے کہ احمد جاوید صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان
عقل، آج ہم عقل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ نوجوان عقل کا جو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے ایسے مقاصد موجود ہوں جن کی تشکیل میں پیشن کا کردار عقل سے کم ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بیرونی محرکات کو دیکھ کر مت کریں، بیرونی جو آپ اثر لے رہے ہیں، چیزیں حاصل کریں، اس کی بنیاد پہ مت کریں. ایک اپنی زندگی کا مقصد کا تعین کریں. روزانہ جب صبح اٹھتے ہیں، جب آپ کے سامنے ایک مقصد ہوگا، آپ کو ڈپریشن، انزائٹی، مینٹل سٹریس ایسی کوئی چیز پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ آپ اپنے راستے کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہوں گے. سر شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ ہمیں خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ایک شخص اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مت بھاگیں، لالچ اپنے اندر پیدا نہ کریں، برداشت سے کام لیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اگر آپ کوئی پودا بوتے ہیں تو ایک وقت لگتا ہے اس کو جوان ہو کر پھل دینے میں. اور ڈاکٹرز سے جو ہے وہ اس کے بارے میں جانیں گے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ کو دکھایا کہ لوگ اپنی کس طریقے سے صحت کی حفاظت نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے صحت کی حفاظت کریں گے تو ہی زندگی جو ہے وہ بہتر گزر سکتی ہے. اور زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کھانا، وقت پر کھانا. ہمیں سب یہی کہتے ہیں کہ وقت پر کھانا کھانا چاہیے، مگر ہماری روٹین کچھ اس طرح کی بن جاتی ہے کہ لوگ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کمانے میں کہ وہ کھانا جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا کہتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، کہ ہم بہت زیادہ موٹے ہو چکے ہیں یا ہم بلکی ہو چکے ہیں، تو ہم ذرا کچھ ماڈلز کی طرح یا فلم سٹارز کی طرح یا ڈرامہ سٹارز کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو سمارٹ کر لیں. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اسمارٹنس کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ چیئرمین ہیومن نیوٹریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے BZU ملتان میں، اس کے چیئرمین ڈاکٹر توصیف سلطان میرے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو. تھینک یو سو مچ آپ کا. سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ عوام جو ہے وہ ایسا کیا کھا رہی ہے جس کی وجہ سے اب بچوں میں جو اموات کی شرائح ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خطے میں آباد ہیں جہاں ہمیں مختلف مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں ابھی بھی بیٹھا، پہلے آج بھی ہم کچھ یہی ڈسکشنز کر رہے تھے کہ پاکستان کی تقریباً 40% آبادی تو وہ ہے جو غذائی قلت کا شکار ہیں، جن کو صحیح خوراک یا مناسب خوراک تک میسر نہیں ہے. اور جن کو یہ خوراک میسر بھی ہے اس میں سے بہت ساری ایسی ہیں جہاں پہ ابھی بھی ان کی جتنی ان کو ضروریات ہیں اس لحاظ سے نہیں ہے. جس کا آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تقریباً 28% بچے جو ہیں وہ آئرن کی کمی کا شکار ہیں، تقریباً 22% بچے زنک کا شکار ہیں، 52% بچے وائٹامن اے کا شکار ہیں، اور تقریباً 62% بچے ایسے ہیں جو وائٹامن ڈی کمی کا شکار ہیں. یہ جو نیوٹریٹس ہوتے ہیں یہ انسان کی صحت میں یا انسان کے جسم کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. جب یہ 4 یا اس طرح کے باقی سارے جب کم مقدار میں ہوتے ہیں تو بچے کی وہ ضروریات جو جسم کی چاہیے وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچے کی جو ڈیتھ کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں تو یہ چیزیں پھر ملتی کس طرح ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، ماں باپ یہ کہتے ہیں جی بچوں کو کہ جی دودھ پئیں، دودھ مکمل غذا ہے، مگر آج کل تو دودھ بھی مکمل ہمیں صحیح نہیں مل رہا. پھر اس کے بعد بچوں کو مائیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، جس سے کہ آپ نے ابھی چھوٹے بچوں کی بات کی ہے، تو وہ نوڈلز پر لگا دیتی ہیں. مائیں جو ہیں وہ اپنی جان چھڑانا چاہتی ہیں، بسکٹس پکڑا دیتی ہیں. خاص طور پہ بیکری آئٹمز بہت زیادہ بچے یوز کرنے لگ گئے ہیں، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ یوز کرنے لگے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کون سی غذائیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کی صحت کے لیے افزائش ثابت ہو سکتی ہیں؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو بچہ 2 سال تک بچے کو ماں کا دودھ چاہیے. پاکستان میں 38% مائیں اپنے بچوں کو مکمل دودھ پلاتی ہیں، باقی بچوں کو مکمل دودھ میسر نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور ماں کو اس طرف ٹرین کرنا چاہیے، گروم کرنا چاہیے کہ کم از کم 2 سال تک بچوں کو اپنا دودھ لازمی پلائیں. ایک
دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ جو چیزیں گنوا رہے ہیں، خواہ نوڈلز ہیں، خواہ بسکٹس ہیں، اس میں جو اچھی، ہم جس کو چکنائی بولتے ہیں، فیٹس بولتے ہیں، اچھی کوالٹی کی چکنائی یا فیٹس اویلیبل نہیں ہوتی. ٹرانس فیٹس ہیں، سیچوریٹ فیٹس ہیں، جو انسان کی صحت لیے ویسے ہی مضر ہیں. وہ موٹاپا کاز کریں گے، دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں اس کو بند کر دیں گے اور مسائل پیدا ہوں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، موجود بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جو 1 سال سے جس کو ہم آگے لے کر آ رہے ہیں، اس کو ایک دن میں 5 بار آپ دیں. مطلب ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دال اور کوئی چاول کے ساتھ مکس کر لیں. ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کوئی ایک سرونگ فروٹ کی دے دیں، چھوٹی، جو بھی اس وقت سستا فروٹ اس موسم میں موجود ہو، آم ہے، کیلا ہے، سیب ہے، جو میسر ہو. ایک دفعہ آپ کو سبزی کی چیز بنا لیں. ایک دفعہ اس کو کوئی، آپ ٹھیک ہے، آپ بچے کو آلو ہے، پیاز ہے، کیلا ہے، یہ میش کر کے دیں. یعنی کہ 5 وقت آپ نے بچے کو تھوڑا تھوڑا سا ساتھ کھلاتے رہنا. کتنی عمر تک؟ یہ 5 سال تک. 5 سال تک. 5 سال تک بچے کو روزانہ 3 سے 4 بار کھانا لازمی دینا چاہیے. چھوٹے بچوں کو 5 بار. 3 سال سے آہستہ آہستہ اس کی جو بچے کو ایک وقت میں زیادہ کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو بچہ چل جاتا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس طرح جیسے ہم چھوٹے بچوں کے لیے ہم چکن ڈال کے کباب بنا لیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بنا لیتے ہیں، بجائے کہ ہم باہر سے ان کو چیزوں کی عادت ڈالیں، گھر میں ہم جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم انہیں کی چیز مختلف چیزیں بنا لیں. تو سر پھر بچے جو ہے وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں ٹافیاں باہر سے چاہیے، کیک باہر سے چاہیے، بسکٹس باہر سے چاہیے. اب جو باہر بیکری کی چیزیں ملتی ہیں وہ گھر میں تو تیار نہیں ہو سکتی نا. ایک دنیا میں بچوں کی ٹریننگ کا ایک ماڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچے تو ماں باپ سے سیکھیں گے. جو گھر میں ہو رہا ہے بچے وہی سیکھ رہے ہوں گے. اگر گھر میں کوئی بچے کوک یا باقی چیزیں استعمال کریں تو بچہ بھی وہی فرمائش کرے گا. اگر بڑے بسکٹس یا ٹافیز کی طرف چاکلیٹ کھا رہے ہوں گے تو بچہ بھی وہی فرمائش کرے گا. اگر اوورآل گھروں میں اس چیز کا استعمال کم کر دیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تربیت کا ماڈل ہوتا ہے منکی بیس، کہ بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں. تو بچوں کو آپ گھر میں چیزیں اچھی بنا کے دینا شروع کر دیں گے، بچے باہر کی طرف جائیں گے ہی نہیں. 2 اس لحاظ سے ہم نے پچھلے سال، ہر سال ہم یہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ مقابلہ بھی کراتے ہیں. بچوں کو مختلف چیز بنا دیتے ہیں. کوئی کھیر بنائی جا سکتی ہے، کوئی کھچڑی بنائی جا سکتی ہے. بچوں کے لیے جس طرح سے فروٹ سے مشتمل چھوٹی چھوٹی آپ فروزن ڈیزرٹس بنا سکتے ہیں جو، اور اس طرح کی ہر سال ہمارے پاس ہے. باقاعدہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بنے بنائے بکلیٹس آپ کو مل جائیں گے جس سے وہ ریسیپیز گھروں میں ٹرائی کی جا سکتی ہے. جس کو اچھا سر، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب آ جاتے ہیں نوجوانوں کی طرف. ایک بڑی غلط لہر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل چکی ہے نوجوانوں میں کہ ہم 6 پیکس ایبس بنا لیں، اسمارٹ کٹنگ باڈی بنا لیں. یہ لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اور لڑکیاں جو ہیں ہم اسمارٹ ہو جائیں، ہمارا ویٹ لوز ہو جائے، خود ساختہ ڈائٹ شروع کر دیتی ہیں. تو یہ کتنا اثر انداز ہو رہی ہے انسانی صحت کے اوپر؟ آپ دیکھیں، اگر ہم بچیوں کی طرف بات کرتے ہیں تو انہی بچیوں نے کل کلاں کو ماں بننا ہے، آگے نسل کو بنانا ہے. اگر یہ بچیاں جب یہ اس کو ہم کہتے ہیں ان اتھورائز یا ان ریسٹرکٹیڈ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو وزن وہ کم تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے، باقی چیزیں بھی کم ہو جاتی ہیں. الٹیمیٹلی جہاں ان کو بظاہر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں نقصان ہے. 40 سال کے بعد ان کی ہڈیاں جواب دی جاتی ہیں، 45 سال کے بعد ان کے گھٹنے جواب دیے جاتے ہیں، 50 سال کے بعد وہ بستر پہ آ جاتی ہیں. تو یہ مسائل ان کو آگے فیس کرنے پڑتے ہیں اور یقینی مطلب کہ بچے بھی اسی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں. دوسری طرف جو آپ نے بچوں کی بات کی، لڑکوں کی بات کی 6 پیکس میں، اب وہ 6 پیکس بنانے کے چکروں میں، چیزوں کے چکروں میں جب باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہیں، سپورٹس پہ جاتے ہیں، تو ہم سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں جو ان کے ٹرینرز ہیں وہ ان کو کہیں نہ کہیں اسٹیرائڈس کا استعمال کرواتے ہیں جس سے ان کا جسم بنتا ہے. اور اسٹیرائڈ جس دن وہ اسٹیرائڈ چھوڑتے ہیں اس سے ان کا جسم جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جتنا انہیں فائدہ کرنا ہے اس سے نقصان بھی چلے جاتے ہیں. ان چیزوں کے استعمال سے ان کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جگر کمزور پڑ جاتا ہے، ان کا جو کھانے کا نظام ہے وہ جو نظام ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی اگر ان کی ڈوز زیادہ ہو جائے تو ڈیتھ کے چانس بھی ہوتے ہیں. اور میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ آج کل جو ایک بڑا ایشو ہمارے پاکستان میں یا ہم جس علاقے میں چل رہے ہیں وہ ہماری نوجوانوں کی سڈن ڈیتھ ہے، جس کو ہم سڈن کارڈک ڈیتھ کہتے ہیں، SCD کہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت سڈن کارڈک ڈیتھ کے لحاظ سے نوجوانوں میں دنیا میں سب سے زیادہ شرح چلی گئی ہے.
آلموسٹ ہر سال پاکستان میں 11 نوجوان 1000 میں سے 11 نوجوان جو ہیں وہ صرف اور صرف 20 سے 30 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو رہی ہے, جو دنیا میں شاید بہت کم ملکوں میں. وجہ اس کی بہت ساری ہے. ایک تو ہماری غذائی وجوہات ہیں, جو کھا رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. پھر بازار کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ فائدے کے لیے نقصانات دے رہی ہوتی ہیں, جس سے خاص طور پہ جو ہم پروسیس فوڈز کھاتے ہیں اس سے ہمارے گردے جواب دے جاتے ہیں, جگر خراب ہو جاتا ہے, شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی ہماری اوور آل صحت تباہ ہو جاتی ہے. موٹاپا بھی اسی وجہ سے بنتا ہے, چیزیں بھی اسی وجہ سے بنتی ہیں. دوسری شاید ہو سکتا ہے کہ شاید ہم ورک پلیس جو سٹریس بھی ہے, جاب کا سٹریس بھی ہے, شاید آپ کہہ لیں ملک کی سطح میں بھی کچھ سٹریس ہمارے پاس ہے, کاروباری سٹریس بھی ہوتا ہے, پیسہ کما لیں کسی طریقے سے. تو یہ اس کی بہت دیکھیں آپ پیسے کے پیچھے تو ہم بھاگ رہے ہیں نا پھر سارے. آپ یہ بہت بڑا ہے بھی کہ ہم شاید نا اپنے یقین سے باہر آ گئے نا. وہ کہانی اچھا کہیں اور سے. اچھا ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب عوام کو یا جو نوجوان ہیں انہیں کیا کھانا چاہیے تاکہ وزن بھی کم ہو جائے اور نیوٹریشن ڈائٹ جو ہے وہ ہیلتھ وہ بھی برقرار رہے, کیونکہ لوگ جو ہیں ظاہر سی بات ہے اس چیز کو تو چھوڑیں گے نہیں کہ آپ سمارٹنیس کے اندر کے چکر میں نا اپنی صحت کو برباد کر دیتے ہیں. اس کو تو چھوڑیں گے نہیں. تو ایسی پھر کون سی ڈائٹ استعمال کی جائے؟ کہ سادہ سا کلیہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ سفید آٹا کم کر دیں, ہول ویٹ چکی والا آٹا استعمال کر دیں, چینی کا استعمال کم از کم کر دیں اور گھی کا استعمال کم کر دیں. یہ 3 چیزیں کم کر لیں گے اگر, اور نمک کا استعمال کم کر دیں. یہ 4 چیزیں کم کر دیں, آپ اس کے بعد جو مرضی کھا لیں, جتنا مرضی کھا لیں, اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہے. یہ 4 چیزیں کم کرنا ضروری ہے. چینی کا استعمال کم کر دیں, سفید آٹے کا استعمال کم کر دیں, نمک کا استعمال کر دیں اور گھی کا استعمال کم کر دیں. یہ 4 چیزیں کم کر دیں گے آپ کے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بحیثیت ماہر غذائیت بھی, کہ آپ کی 90% بیماریاں ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, شکریہ سر. جی تو ناظرین, اس وقت آپ نے ماہر غذائیات کی بات سنی کہ کچھ چیزیں اگر ہم اپنی ڈائٹ سے کم کر دیں اور بہتر انداز سے کھانا شروع کر دیں تو ہم زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ابھی مزید آگے جائیں گے اور جانیں گے کہ سائیکائٹرسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کی سائیکی جو ہے وہ کتنا اثر انداز کر رہی ہے اس پر, اور پھر اس کے بعد ہم ڈاکٹر سے بھی رائے لیں گے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ کون کون سے ایسی بیماریاں ہیں جو کہ نوجوانوں میں اب پائی جا رہی ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس. سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں آئے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دماغ پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو ہم جس بھی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بندہ جو ہے ہمیں بہتر طریقے سے ہمارے چیزوں کو سمجھ سکتا ہو اور ہمیں اس کا جو حل ہے وہ نکال کر دے سکتا ہو. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خضرہ سہیل. میڈم ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ریلز کے پیچھے بھاگتے ہیں یا کوئی کسی کو دوستوں کا گیدرنگ ہو اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے پاس موبائل ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے پاس یہ کپڑے ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں, گاڑی ہے تو یہ میرے پاس کیوں نہیں. یعنی کہ دنیا کے اندر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ لائی لگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک چیز کے پیچھے بھاگنا, جو ایک شخص کر رہا ہے اسی کے طرح اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ سائیکولوجیکل افیکٹ اس سے کیا ہوتا ہے انسانی جسم پر؟ دیکھیں, آپ سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں نا, کچھ سال پہلے کے, یعنی کہ تب موبائل تھے لیکن اتنا ڈیجیٹل دور نہیں تھا, نہ اتنا ایڈوانس دور نہیں تھا کہ ہمیں وہ تمام سہولیات مل جاتی. اب ہمیں گھر بیٹھے ایک پراپر وے میں ہر دنیا کے ہر کونے کے ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں وہ ریئلٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور پیرنٹس اس چیز سے ناکام ہے کہ وہ ان کو یہ بتا سکیں کہ یہ ریئلٹی کیا ہے اور ایکچولی جو وہ لوگ دکھا رہے ہیں وہ کیا ہے. وہ ایک فیک دنیا ہے.
اب وہ آرٹیفیشل لائف میں خود پیرنٹس بھی انوالو ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں پہ ذہنی دباؤ پڑ رہا ہے، ذہنی اثر پڑ رہا ہے۔ ہم اپنے بچے کو آج تک یہ نہیں سمجھا پائے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا وہ ان کی زندگی میں جو ہے عمل درآمد ہو سکتا ہے، لیکن ایک عام انکم والے شخص کی زندگی میں عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ پیرنٹس کا چیزوں کو چھپانا اور اس پہ مینوپولیٹ کرنا، یہ بچے کے ذہن پر ایک نیگیٹو اثر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو بالکل فیک ہے، اور وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو آگے جا کے ان کو مزید سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ نوجوان کس عمر کے ہوتے ہیں جن میں یہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے؟ اس وقت جو ہماری ریسرچ کے اکارڈنگ اگر آپ کو بتاؤں تو تقریباً 13 سال سے لے کے 17-18 سال کی عمر کے بچے وہ ہیں جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور یہی سائیکولوجیکل فیکٹر میں آپ کو بتاتی ہوں ہماری جو تھیوری ہے اس کے اکارڈنگ یہ کہا جاتا ہے کہ جو 12 سال سے اوپر کے بچے ہوتے ہیں، 13 سال اور 18 سال سے پہلے، ان کی بیسکلی آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آئیڈینٹی مینس کہ وہ اس وقت اپنی آئیڈینٹی کو پہچان رہے ہوتے ہیں، میں کون ہوں، ان کے دماغ میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری زندگی کیا ہے۔ اب اس میں ہم نے سوشل میڈیا کو اور باقی چیزوں کو ان کر دیا، تو اب وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں کیا ہوں، وہ یہ سوچے گا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میں وہی ہوں۔ تو اس کا رول کنفیوژن جو ہے اس پیریڈ میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایج ایک جسے کہتے ہیں کلاسی ایج ہے، جس کے اندر یہ پرابلمس بڑھتی ہیں۔ اس میں لڑکے زیادہ ہیں یا لڑکیاں زیادہ ہیں؟ ریشو میں دیکھا جائے تو لڑکے زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ لڑکیوں پر ایک پاکستان میں اسپیشلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ایک لڑکیوں پہ دباؤ ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، چپ کروا دیتا ہے، لیکن لڑکوں میں اس چیز کا اثر اتنا زیادہ وہ نہیں کرتا، ان کو اتنا ڈرایا نہیں جاتا اس چیز پہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لڑکا ہے، یہ سیکھ رہا ہے، اس کی عمر ہے یہ کرنے کی، تو اس وجہ سے لڑکوں میں وہ چیز جو ہے پروبیبلٹی زیادہ ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ اچھا، اگر ہم ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے موبائلس کو تو نہیں روک سکتے نا، تو اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسکرولنگ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ ہی جاتی ہے، تو اگر ہم اپنے دماغ کو مثبت رکھنا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی دوائیاں ہیں، کوئی ادویات، یا پھر کوئی ایکسرسائزز، یا آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ اے سائیکالوجسٹ کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک نان کیمیکل ریئیکشن ہے، یہ کیمیکل ریئیکشن نہیں ہے۔ موبائل کا یوز کرنا یا اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نان کیمیکل یوسیج بولتے ہیں، تو اس سے اتنا زیادہ امپیکٹ میڈیسن سے نہیں ہوتا، یا میڈیسن ہی صرف امپیکٹفل نہیں ہوتی، اس میں آپ کی کاؤنسلنگ، پراپرلی تھیراپی کرنا اور پراپر کمیونیکیشن کرنا، یہ سب سے مین اور بہتر ٹارگیٹ ہے جس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے پیشنٹ کو یا کوئی بھی پرسن جو اس رول کنفیوژن کا شکار ہے اس کو ہم بہتر طور پہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے یہاں پر کاؤنسلنگ کی، جو کہ میرے خیال سے فرسٹ لائن آف ڈیفینس بھی کہہ سکتے ہیں، یا دا روٹ آف ایوری تھنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ اگر بات چیت اچھی کر سکتے ہیں تو آپ کسی کو اپنا بنا بھی سکتے ہیں اور اپنے سے دور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کاؤنسلنگ کے سٹارٹ کون کرے اور کس طرح کرے؟ دیکھیں، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک کنفیوژن میں ہوں اور میری وہ کنفیوژن کوئی دور نہیں کرتا، تو اس کو پہلی صورت یہ چاہیے کہ وہ ایک کاؤنسلر سے رجوع کرے، تاکہ وہ ان سوالوں کے جواب جو وہ کھل کے اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتا، اپنے لوگوں سے نہیں کر سکتا، وہ ایک ایسے شخص سے کرے جو ان سوالوں کے جواب دینے کا ایکسپرٹ ہے۔ اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے پرابلمس کو پرابلم سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ پرابلمس کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے نہیں ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے۔ ہاں جی، تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کیا جائے؟ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس کنفیوژن کو سمجھیں کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم آج سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی انکم نہیں ہے کہ آپ اسے پرچیز کر سکیں، یا آپ کی فیملی میں اتنا سورس نہیں ہے کہ وہ آپ کو پرچیز کر کے دیں، تو وہ ایک کنفیوژن ہے، وہ ایک انزائٹی ہے آپ کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر
میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوں, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کسی کاؤنسلر یا کسی تھراپسٹ کے پاس جائیں تاکہ آپ وہ چیز ڈسکس کر کے ایکسپرٹ کی اوپینین لے کر بات کو سمجھ سکیں. اچھا, ابھی آپ نے بات کی انگزائٹی کی, ساتھ ہی ڈپریشن کی بھی بات کر لیتے ہیں. انگزائٹی اور ڈپریشن, ان دونوں میں فرق کیا ہے, اور سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص انگزائٹی میں آ جاتا ہے یا ڈپریشن میں آ جاتا ہے, اور اس کے علامات کیا ہیں؟ اچھا, سب سے مین انزائٹی بہت کامن ہے. یہ ایک نروس سسٹم سے جڑا ہوا پرابلم ہے, اور اس ڈس آرڈر میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک فیوچر مینس لانگ, ناٹ اے لانگ ٹرم, اٹ مینس کہ ہمیں کچھ سیکنڈس, کچھ منٹس یا کچھ آورس کی ہمیں ایک اینشیسنس ہوتی ہے, ہم باڈی میں ایک جو ہے سینسیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے, کنفیوژن ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ فیوچر کا ڈس آرڈر. اس کو ہم لوگ فیوچر کا ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ یہ صرف فیوچر سے کنیکٹ ہے. جیسے اب یعنی فیصلہ نہیں لے سکتا. یس, اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا, وہ فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہے, اور نہ ہی وہ اس چیز کو سمجھ پاتا ہے کہ اگلے لمحے جو کچھ ہوگا میں اس پہ کیا ریئیکٹ کر سکتا ہوں. اور ان لوگوں میں سب سے کامن علامات یہ ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اپنی ہی دنیا میں اپنی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, جیسے اپنی سوچوں کو زیادہ اہمیت دینا, لوگوں کو اتنا نہ سمجھنا, سب کو یہ سمجھنا کہ لوگ مجھے نہیں سمجھ پاتے تو میں ان سے کیا کہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی ہماری شکایت ہوتی ہے, مجھے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, میں کس سے بات کروں, مجھے تو کوئی کچھ جانتا ہی نہیں ہے, اور میری فیلنگ کی تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بیسکلی انزائٹی کا مین سمٹم ہیں. اس کے بعد اگر ڈپریشن کی بات کریں تو ڈپریشن میں مین سمٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ایک پاسٹ کے کسی ایونٹ میں سٹک ہے. آسان لفظوں میں ہم اس کو بتائیں تو وہ شخص جو اپنے کسی بھی ایک پرابلم یا کسی بھی ایک سنیریو اور ایونٹ میں سٹک ہو جائے اور اسے موو آن نہ کرنا چاہے, اس کو بولتے ہیں ڈپریشن. وہی ایونٹ ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گا. اگر بالفرض کسی کو زندگی میں ناکامی ہوئی ہے نا, تو وہ ناکامی ہر ایکسپیریمنٹ میں درمیان میں ضرور آئے گی. میں نے ریپیٹڈلی. یس, تھینک یو. جی, تو ناظرین آپ نے بات سنی ہے. خضرہ کا یہی کہنا ہے, اور میں بھی پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو لالچ نہیں کرنا چاہیے, کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کی حرص یا ریس نہیں کرنی چاہیے. کچھ چیزیں آج کل سوشل میڈیا پر فیک بھی چل رہی ہیں, جیسے کہ لوگ جو ہیں وہ رینٹ پر گاڑی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی شو کرتے ہیں, یا پھر کسی کے ساتھ پکچرز بنا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لائک وی آر آلسو اے سیلیبریٹی, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شو آف میں آتی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو ذرا ایلیبریٹ یا ڈیلیبریٹ کرنا پڑے گا, تو ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ شو آف کیا ہوتا ہے اور ریالٹی کیا ہوتی ہے. اور میرے حساب سے اگر دیکھا جائے, جو ریئل پرسن ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو کبھی کیمرے پر یا سوشل ایکٹیویٹیز میں لاتے ہی نہیں ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں, اور ان چیزوں سے بچیں گے تو نوجوان جو ہے وہ اپنے فیوچر کی طرف جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سوچ بھی سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے. اس کے بعد اور جانیں گے کہ کیا ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا ہے. لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو سائیکالوجسٹ ہے ان کا کیا کہنا تھا کہ جو بچے موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا ریلز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ بھی جو ریلز میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ اسے اپنا لیں, تو وہ پھر انگزائٹی اور سٹریس کے اندر جو آ جاتے ہیں, اور وہ بھی پھر مختلف قسم کی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. اب ہم آ چکے ہیں ڈاکٹرز کے پاس اور جانیں گے ڈاکٹر سے کہ کیا وجوہات ہیں کہ نوجوانوں میں اموات کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جبکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جان بچاتے ہیں. اور زیادہ تر ڈاکٹرز جو پرانے ڈاکٹرز ہیں وہ تو کہتے تھے کہ بزرگ جب ہوتا تو وہ تبھی ڈاکٹرز کے پاس آتا تھا, اور نوجوان کا تو کام ہی نہیں تھا ڈاکٹرز کے پاس آنے کا. مگر آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اور بچے خاص طور پہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر سمیع اللہ میرے ساتھ موجود ہیں.
ڈاکٹر صاحب ویلکم کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ نوجوان ہوں یا بچے ہوں تو یہ اب بیمار بہت زیادہ رہنے لگ چکے ہیں؟ کیا اس میں وجوہات ہیں؟ کیا کھانا ہے، اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جب ایک بچہ یا مریض آتا ہے تو وہ کیا بیماریاں لے کر آپ کے پاس آتا ہے، کیا ٹینشنیں لے کر آپ کے پاس آتا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ شریف افریقہ. اور سب سے مین وجہ آپ نے پوچھی ہے کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں، چاہے وہ فیمیلز ہیں اور میلز ہیں، ان میں بیماریوں کی شرح زیادہ ہو رہی ہے. اس کی جو میڈیکلی طور پہ اپارٹ فار دس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ اور اس کے اور جو میڈیکل پرابلمز ہیں اس میں سب سے زیادہ ہے ڈائٹ. جو ڈائٹ ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جتنا بھی قوت مدافعت جو امیون سسٹم ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور ہمارے معاشرے میں صفائی کا انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے وائرس بیکٹیریا اس کو اٹیک کرتے ہیں اور انسان مختلف بیماریوں میں گرتا چلا جاتا ہے. تو سب سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ ہے جو پہلے نمبر پہ ہے. ڈائٹ ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کچھ بچے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں. ویسے تو اگر ڈائٹ کمزور ہوگی تو بچہ پھر ہیلتھ وائز بھی گرو نہیں کرتا، مگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹاپرز ہوتے ہیں اور ان کا رزلٹ آنے سے پہلے ہی، یہ کوئی چند روز پہلے یا کوئی چند مہینہ پہلے جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس بچے کے تو نمبر ہی بہت زیادہ تھے اور یہ ٹاپ کر گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ان بچوں کے ساتھ کیا پرابلمز ہوتی ہوں گی؟ کیا ان کے دماغوں میں چل رہا ہوتا ہوگا جو یا کوئی بیماری ایسی چل رہی ہوگی؟ ان کی جو وجوہات ہیں وہ ملٹیپل وجوہات ہیں. وہ کچھ میڈیکل بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ نان میڈیکل بھی ہو سکتے ہیں. جو نان میڈیکل کازز ہیں اس میں جو مین ایلیمنٹ آتا ہے جو نان میڈیکل کاز ان اے سینس کہ جو میڈیکل کاز کو بڑھاتی ہیں، اس میں سٹریس کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ بعض لوگوں میں سب کلینیکل لیولز پہ لاشعوری طور پہ بہت ساری بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں اور ان کی علامات نہیں آ رہی ہوتی. تو سٹریس لیول جب بڑھتا ہے تو وہ جو ہڈن بیماریوں کی علامات ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہمارا یہاں پہ ایک اسٹڈی کا ایلیمنٹ ہے بچوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو زیادہ جاگتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی ہارمونل سسٹم ہے باڈی کا، جو غدود جو ہارمون وہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں وہ بہت سارے جو ہے نا وہ ارلی مارننگ ہوتے ہیں یا رات کے کسی پہر میں ہوتے ہیں. تو وہ خاص طور پہ سیکریٹ نہیں ہو پاتے اور جن کی وجہ سے ان کی ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو یہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کی جو ہے نا بیماریوں کو بڑھا دیتی ہیں. تیسری یہ ہے کہ جو مین وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دل کی بیماریاں ہیں جو ینگ ایج میں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہے. کیا وجہ؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یا تو وہ ان کی تشخیص نہیں ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک لوگ سمجھتے ہیں یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہے. کو بعض لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری دل کی رفتار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ انگزائٹی اور سٹریس کی وجہ سے دل کی رفتار زیادہ ہے. تو وہ بیسیکلی ان کا یا تو دل کی دیوار کسی کی موٹی ہو جاتی ہے وہ ان کو بائی برتھ ہوتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا جو دل کے 4 خانے ہیں ان میں سے کہیں پہ رکاوٹ ہو جاتی ہے، یا ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسی جو نا دل کی شریانوں کی بیماری چل رہی ہوتی ہے کہ جو ان کا سٹریس ان کو بڑھا دیتا ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جینیٹک کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز جو ہیں ابھی بہت زیادہ میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ اچانک ہی نوجوان لڑکا 30-35 سال کا اور اسے ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا. 18-19 سال کا لڑکا ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا. جبکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جب کارڈیولوجی ہاسپٹل جاتے تھے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی 40 سال سے پہلے دل کی بیماری انسان کو چھوتی نہیں ہے. تو جو دل کی بیماریاں ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں دل کی شریانوں کی بیماریاں، کچھ ہوتی ہیں دل کے پٹھوں کی بیماریاں، اور کچھ ہوتی ہے دل کی جھلی کی بیماریاں.
اچھا دل کی جھلی کی بیماریاں. تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ مختلف جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے مختلف سٹرکچرز بنائی ہیں ان کی بیماریاں الگ ہیں. جو 40 سالوں کے بعد عمومی ہوتی ہیں وہ دل کی شریانوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو دل کے پٹھوں کی بیماریاں ہیں, دل کی جھلی کی بیماریاں ہیں, یا دل کی جو 4 خانے ہیں جن سے بلڈ باہر کو طرف جاتا ہے وہاں پہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ارلی ڈیتھ آتی ہیں. تو اس کی ایک مین یہ ہوتا ہے کہ بچہ گیا ہے, فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ گیا جی صبح کرکٹ کھیلنے اور اس نے 10 اوور کرا لیے, 4 اوور کرا لیے, اس کے بعد وہ اس کو سڈن چیسٹ پین ہوا اور وہ ایکسپائر ہو گیا. تو ہاں ڈیورنگ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گیمز بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں. بیسیکلی دل جو ہمارا ہے وہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو اور مختلف اعضاء میں, گردوں میں, دل میں, اور گردوں میں اور اس میں آپ کی پھیپھڑوں میں اور آپ کے جگر میں بھیجتا ہے. تو جب بائی برتھ جینیٹیکلی کہیں پہ رکاوٹ ہو شریان کی یا جو چیمبر ہے جس سے بلڈ باہر جاتا ہے, تو جب بندہ ایگزرٹ کرتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, تو اعضاء کو تو مسل جو اسکیلیٹل مسلز ہیں جو مطلب ہے کہ جس سے زور لگا رہتے ہیں اس کو تو اپنی اس کو نہیں غرض کہ خون پیچھے سے آ رہا ہے نہیں آ رہا, اس کو اپنے حصے کا خون چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو دل اتنی رفتار سے وہ کنٹریکٹ نہیں ہو پاتا, تو امبیلنس ہوتا ہے بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل کی بیماریاں فیمیلز میں کم ہوتی ہیں, میلز میں زیادہ ہوتی ہیں, وجہ؟ یہ آپ نے بڑا بہت ہی اچھا ایک سوال آپ نے اس کو ریز کیا ہے, بہت اچھا کویشچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لٹریچر کہتا ہے کہ فیمیلز میں جو ماہواری کا سائیکل چلتا ہے تو اس میں جو ہارمونز ہوتے ہیں جس کو ایسٹروجن اینڈ پروجسٹیرون کہتے ہیں, جو خاص طور پہ ایسٹروجن ہے یہ کارڈیو پروٹیکٹیو ہے, یہ دل کو پروٹیکٹ رکھتا ہے. تو اس لیے جن عورتوں میں جب تک یہ ماہواری کا سائیکل اور یہ مینسٹرول سائیکل چلتا رہتا ہے تو ان میں دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں کیونکہ ایسٹروجن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو جو ہی عورت کی عمر 50 سال سے اوپر ہوتی ہے اور سائیکل سٹاپ ہو جاتا ہے تو اس عورت میں دل کا جو مسائل ہیں وہ مرد کے برابر ہو جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا, شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ بچوں میں اموات کی وجوہات جو ہیں وہ بہت سی ہوتی ہیں, پھر وہ کچھ جینیٹک ہوتی ہیں اور اگر جینیٹک سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو وہ پھر ان یوزول سٹریس ہوتا ہے. ان یوزول سٹریس یہ ہوتا ہے کہ بچوں پر زیادہ دباؤ دیا جاتا ہے کہ وہ نمبر لے کر آئیں یا کمپٹیشن کریں یا اپنی فیملی کے کسی بھی ممبر یا دوست ممبر سے آگے نکلیں تاکہ ان کے ماں باپ کا نام روشن ہو, جب کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ بچہ خود کیا بننا چاہتا ہے. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان.